پیر کامل۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئے اور انہوں نے موبائل پر پولیس سے رابطہ کیا۔ 1 گھنٹے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ سرخ رنگ کی ایک اسپورٹس کار پہلے ہی پکڑی جا چکی ہے اور اس کے ساتھ 2 لڑکے بھی۔ پولیس نے انہیں ایک معمولی کی چیکنگ کے دوران لائسنس اور گاڑی کے کاغذات نہ ہونے پر گھبرا جانے پر پکڑا تھا۔ انہوں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے گاڑی کہیں سے چھینی تھی، وہ صرف یہی کہتے رہے کہ وہ گاڑی انہیں کہیں ملی تھی اور وہ صرف شوق اور تجسس سے مجبور ہو کر چلانے لگے۔ چونکہ پولیس کے پاس ابھی تک کسی گاڑی کی FIR درج نہیں کرائی گئی تھی، اسی لیے ان کے بیان کی تصدیق مشکل ہو گئی تھی۔ مگر سکندر عثمان کی FIR کے کچھ دیر بعد ہی انہیں کار کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ اب وہ صحیح معنوں میں سالار کے بارے میں تشویش کا شکار ہوئے تھے۔ سکندر اور طیبہ سالار کو اس رات واپس نہیں لے کر آئے، وہ اسی رات ہاسپٹل میں ہی رہا۔ اگلے دن اس کے جسم کا درد اور سوجن میں کافی کمی واقع ہو چکی تھی۔ وہ دونوں 11 بجے کے قریب اسے گھر لے آئے۔ اس سے پہلے پولیس کے 2 اہلکاروں نے اس سے ایک لمبا چوڑا تحریری بیان لے لیا۔ سکندر اور طیبہ کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پہلی بار اس نے اپنی کھڑکیوں پہ لگی مختلف ماڈلز کی ان نیوڈ تصویروں کو دیکھا۔ اسے بے اختیار شرم آئی۔ طیبہ اور سکندر بہت بار اس کے کمرے میں آتے رہے تھے اور وہ ان تصویروں ان کے لیے کوئی نئی یا قابل اعتراض چیز نہیں تھی۔ اب تم آرام کرو، میں نے تمہارے فریج میں پھل اور جوس رکھوا دیا ہے، بھوک لگے تو نکال کر کھا پی لینا یا پھر ملازم کو بلوا لینا، وہ نکال دے گا۔ طیبہ نے اس سے کہا۔ وہ اپنے بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا۔ وہ دونوں کچھ دیر تک اس کے پاس رہے، پھر کھڑکی کے پردے برابر کر کے اسے سونے کی تاکید کر کے چلے گئے۔ وہ ان کے باہر نکلتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کمرے کے دروازے کو اندر سے لاک کیا، کھڑکیوں کے پردے ہٹا کر اس نے بہت تیزی سے ان پہ لگی ہوئی تمام تصویروں کو اتارنا شروع کر دیا۔ پوسٹرز، تصویریں، کٹ آؤٹ، اس نے ایک چند منٹ میں پورا کمرہ صاف کر دیا۔ واش روم میں جا کر اس نے باتھ ٹب میں انہیں پھینک دیا۔ واش روم کی لائٹ جلانے پر اس کے اندر اپنے چہرے پہ پڑی تھی۔ وہ بری طرح سوجا ہوا اور نیلا ہو رہا تھا۔ وہ ایسے ہی چہرے کی توقع کر رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر واش روم سے نکل آیا۔ اس کے کمرے میں پورنوگرافی کے بہت سے میگزینز پڑے تھے۔ وہ انہیں اٹھا لایا۔ اس نے انہیں بھی باتھ ٹب میں پھینک دیا۔ پھر وہ باری بار اپنے ریک میں پڑی ہوئی گندی ویڈیوز اٹھا کر اس میں سے ٹیپ نکالنے لگا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اس کا کارپیٹ ٹیپ کے ڈھیر سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے وہاں موجود تمام ویڈیوز کو ضائع کر دیا اور ٹیپ کے اس ڈھیر کو اٹھا کر باتھ روم میں پھینک دیا اور لائٹر کے ساتھ اس نے انہیں آگ لگا دی۔ ایک چنگاری بھڑکی تھی اور تصویروں اور ٹیپ کا وہ ڈھیر جلنے لگا تھا۔ اس نے ایگزاسٹ آن کر دیا تھا، باتھ روم کی کھڑکیاں کھول دیں اور اس ڈھیر کو اس لیے جلا رہا تھا کیونکہ اس آگ سے بچنا چاہتا تھا جو دوزخ میں اسے اپنی لپیٹوں میں لے لیتی۔ آگ کی لپیٹیں تصویروں اور ٹیپ کے اس ڈھیر کو کھا رہی تھی، یوں جیسے وہ صرف آگ کے لیے ہی بنائی گئی تھیں۔ وہ پلکیں جھپکے بغیر باتھ ٹب میں آگ کے اس ڈھیر کو دیکھ رہا تھا، یوں جیسے وہ اس وقت کسی دوزخ کے کنارے کھڑا تھا۔ ایک رات پہلے اس پہاڑی پہ اس حالت میں اسلام آباد کی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ وہ اس کی زندگی کی آخری رات تھی اور وہ اس کے بعد دوبارہ کبھی ان روشنیوں کو نہیں دیکھ سکے گا۔ اس نے ہذیانی حالت میں گلا پھاڑ کر چیختے ہوئے بار بار کہا تھا، ایک بار، صرف ایک بار مجھے ایک موقع دیں، صرف ایک موقع، میں دوبارہ گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا، میں کبھی گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اسے یہ موقع دے دیا گیا تھا، اب اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت تھا۔ آگ نے ان سب کاغذوں کو راکھ بنا دیا تھا۔ جب آگ بجھ گئی تو اس نے پانی کھول کر پائپ کے ساتھ اس راکھ کو بہانا شروع کر دیا۔ سالار پلٹ کر دوبارہ واش بیسن کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے گلے میں موجود سونے کی چین کو لوگ اتار کر لے گئے تھے، مگر اس کے کان کیلوں میں موجود ڈائمنڈ ٹاپس وہیں تھا۔ وہ پلاٹینیم میں جڑا ہوا تھا اور ان لوگوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ شاید ان کا خیال ہوگا کہ وہ کوئی معمولی پتھر یا پھر زرکون ہوگا، پھر شاید اس کے لمبے کھلے بالوں کی وجہ سے اس کے کان کی لو چھپ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر آئینے میں خود کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کان کی لو میں موجود ٹاپس اٹھا کر واش بیسن کے پاس رکھ دیا۔ شیونگ کٹ میں موجود کلپر اس نے نکالا اور اپنے بال کاٹنے لگا، بڑی بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ۔ واش بیسن میں بہتا ہوا پانی ان بالوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہا تھا۔ ریزر نکال کر اس نے شیو کرنی شروع کر دی، وہ جیسے اپنے تمام نشانیوں سے پیچھا چھڑا رہا تھا۔ شیو کرنے کے بعد اس نے اپنے کپڑے نکالے اور اپنے ہاتھوں پر بندھی پٹیاں کھولیں اور شاور کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پورا 1 گھنٹہ اپنے پورے جسم کا ایک ایک حصے کو کلمہ پڑھ کر صاف کرتا رہا، یوں جیسے وہ آج پہلی بار اسلام سے متعارف ہوا ہو، پہلی بار مسلمان ہوا ہو۔ واش روم سے باہر آ کر اس نے فریج میں رکھے سیب کے چند ٹکڑے کھائے اور پھر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دوبارہ اس کی آنکھ الارم سے کھلی جس نے اسے سونے سے پہلے لگایا تھا۔ 2 بج رہے تھے۔
माय गॉड सालार, ये अपने बालों के साथ क्या किया है तुमने? तैयबा उसे देखते ही कुछ देर के लिए भूल गई कि वो बोलने के काबिल नहीं था। सालार ने अपनी जेब से एक कागज निकालकर उनके सामने कर दिया। मैं मार्केट जाना चाहता हूँ, उस पर लिखा था। किस लिए? तैयबा ने उसे हैरानी से देखा। अभी तुम ठीक नहीं हुए हो, कुछ घंटे हुए हैं तुम्हें हॉस्पिटल से आए और तुम एक बार फिर आवारगर्दी के लिए निकलना चाहते हो। तैयबा ने उसे कदरे नरम आवाज में झटका। मम्मी, मैं कुछ किताबें खरीदना चाहता हूँ, सालार ने एक बार फिर कागज पे लिखा। मैं आवारगर्दी के लिए नहीं जा रहा। तैयबा कुछ देर देखती रही। तुम ड्राइवर के साथ चले जाओ, सालार ने सर हिला दिया। वो जिस वक्त मार्केट की पार्किंग में गाड़ी से उतरा शाम हो चुकी थी। मार्केट की रोशनियां वहां जैसे रंग नूर का एक सैलाब ले आई थी। वो जगह जगह फिरते लड़के लड़कियों को देख सकता था। मगरबी मलबूसात में मलबूस बेफिक्री और लापरवाही से कह लगाते हुए उसे जिंदगी में पहली बार उस जगह से वहशत हुई थी। वही वहशत जो वो 48 घंटे पहले मार्गला की उन पहाड़ियों पर महसूस करता रहा था। वो उन्हीं लड़कियों में से एक था, लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाला, बुलंद बांग कहे लगाने वाला, फजूल और बेहुदा बातें करने वाला। अपना सर नीचे किए वो किसी भी चीज पर ध्यान दिए बगैर सामने नजर आने वाली बुक शॉप में चला आया। अपनी जेब से कागज निकालकर उसने दुकानदार को अपनी मतलूबा किताबों के बारे में बताया। वो कुरान पाक का एक तर्जुमा और नमाज के बारे में कुछ दूसरी किताबें खरीदना चाहता था। दुकानदार ने उसे हैरानी से देखा। वो सलार को अच्छी तरह जानता था। वो वहां से पोर्नोग्राफी के गैर मुल्की मैगजीन और स्टेनी शेल्डर और हेल्ड्रेड रॉबर्ट स्मिथ चंद दूसरे इंग्लिश नॉवेल्स लिखने वालों के हर नई नॉवल का खरीदने का आदी था। सालार उसकी नजरों के इस्तेजाब को समझता था। वो उससे नजरें मिलाने के बजाय सिर्फ काउंटर को देखता रहा। वो आदमी किसी सेल्समैन को हिदायत देता रहा। फिर उसने सालार से कहा, आप बड़े दिन बाद आए हैं, कहीं गए हुए थे? स्टडीज के लिए बाहर, उसने सर हिलाते हुए सामने पड़े कागज पे लिखा। और ये गले को क्या हुआ है? बस ठीक नहीं है, उसने लिखा। सेल्समैन कुरान पाक का तर्जुमा और दूसरी मतलूबा किताबें ले आया। हाँ, ये इस्लामी किताबों का आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, लोग बहुत पढ़ने लगे हैं। बड़ी अच्छी बात है, खास तौर पर बाहर जाकर तो जरूर पढ़ना चाहिए। वो दुकानदार से बड़ी कारोबारी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। सालार ने कुछ नहीं कहा। वो अब अपने सामने पड़ी किताबों पर एक नजर दौड़ाने लगा। चंद लम्हों के बाद उसने दाएं हाथ पकड़े कुरान पाक के तर्जुमे के साथ काउंटर पर खाली जगह पर शॉपकीपर ने उसके सामने पोर्नोग्राफी के कुछ नए मैगजीन्स रख दिए। किताबों को देखते देखते उसने चौंक कर सर उठाया। ये नए आए हैं, मैंने सोचा आपको दिखाऊं, हो सकता है आप खरीदना पसंद करें। साला ने एक नजर कुरान पाक के तर्जुमे को देखा, दूसरी नजर चंद इंच दूर पड़े उन मैगजीन्स को देखा। गुस्से की एक लहर उसके अंदर उठी थी। क्यों वो नहीं जानता था। अपने दाएं हाथ से उन मैगजीन को उठाकर वो जितनी दूर शॉप के अंदर फेंक सकता था उसने फेंक दिए। चंद लम्हों के लिए पूरी शॉप में खामोशी छा गई। सेल्समैन हक्का बक्का रह गया। बिल, साला ने कागज पे घसीटा और सुर्ख चेहरे के साथ उस सेल्समैन की आंखों के सामने उस कागज को किया। सेल्समैन ने कुछ भी कहे बगैर अपने सामने पड़े कंप्यूटर पर उन किताबों का बिल बनाना शुरू कर दिया जो उसके सामने रखी थी। चंद मिनटों में साला ने बिल अदा किया और किताबें उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इडियट! दुकान से बाहर निकलते हुए उसने काउंटर के पास खड़ी एक लड़की का तबसरा सुना। मुखातिब कौन था उसने मुड़कर देखने की जरूरत नहीं समझी। वो जानता था वो तबसरा उसी पर किया गया था।